बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ये उनका अपनी दूसरी वज़ारत उज़्मा में पहला गैर मुल्की दौरा है। शहबाज शरीफ क्या लेने गए हैं, क्या वो उन्हें मिल भी सकता है, और मिशन सऊदी अरब की क्या कहानी है? देखिए, लेने क्या गए हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या वो मिल सकता है वो भी आपको बताएंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं, सऊदी अरब के हालात क्या हैं। एक है पाकिस्तान की ख्वाहिश, जी, एक है मोहम्मद बिन सलमान की गुंजाइश कि क्या सही। वो दे सकते हैं या नहीं। एक मैं आपको बात बता दूं कि जो हुकूमत है ना, इस हुकूमत के मुस्तकबिल का तमाम तर दारोमदार इस दौरे की कामयाबी या नाकामी पर है। अच्छा, हाँ, कितना चलेगी ये डिसाइड हो जाएगा, सही। आपको अंदाजा हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान अगर तो वो दे देते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में बहुत कुछ है। ये जो ऑयल प्रिंस है ना, ये शहबाज शरीफ की जिंदगी बना सकता है, संवार सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, सही। और इफ्स एंड बट्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि मामला भी हाँ और ना के बीच में है। हम क्या मांगने गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी क्या ख्वाहिश होगी, जो मुख्तलिफ क्वार्टर से हमें पता चल रही है। इस मामले को समझने के लिए ना मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, जो अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले, नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने जो गुफ्तगू की थी कराची स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के मौके पे। उन्होंने कुछ जुमले वहाँ पर कहे थे, वो अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी है कि शहबाज शरीफ क्या करने के लिए गए हैं। सही। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान में मुआशी नमू के लिए डॉलर का होना ज़रूरी है। डॉलर हों तो बाकी दुनिया से चीज़ें ख़रीद कर पाकिस्तान लाएं और उसे खर्च करें, मुआशी नमू बढ़ जाएगी। डॉलर ख़त्म तो नमू ख़त्म। तरक्की खत्म। ठीक है ना? तो आप बेसिकली आपको चाहिए डॉलर, आप सही। हैं डॉलर ले लें। पहली बात यह है कि देखें, पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत कायम होती है, वज़ीर आज़म बनता है, तो अमूमन पहला दौरा जो है वो सऊदी अरब का होता है। जी। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, जी। शरीफ ख़ानदान के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इस वक्त स्टेट ऑफ रिलेशनशिप क्या है? बड़े मियाँ साहब नहीं गए। अच्छा, ये एक अलहदा से मौजू है कि बड़े मियाँ साहब क्यों नहीं गए, इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे जोड़े जा सकते हैं। सही। बट ही इज़ नॉट देयर, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। नंबर 2, इसमें एक आपकी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, यानी अगर तो आपने चीफ मिनिस्टर साथ लेके जाने थे तो आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को तो चलें, आपकी लड़ाई है ना, आप ना लें। बाकी दो और भी हैं। बाकी 2 हैं वो पीपल्स पार्टी के, तो उनको साथ ले जाते हैं। सही। वज़ीर आज़म के अहले खाना साथ हैं और चंद बुज़रा साथ हैं। जो खबर रिपोर्ट हुई है, पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या मांगने गए हैं और सही। क्या मिल मिल सकता सकता है, है। मिल सही। सकता है या नहीं मिल सकता। अच्छा, फिर इसको ग्लोरीफाई, वो यानी कि ऑप्टिक्स वगैरह ना, वो थोड़े से तब्दील के कमर्शियल फ्लाइट के ज़रिए गए, आम आवाम से घुल मिल गए, हाँ, बच्चों को प्यार शायद भी किया। प्यार किया, हाथ मिलाए। अच्छा चलें, ये तो एक बेहतर बात है, सही। शुड बी अप्रिशिएटेड। मतलब वो जो आप कभी बिलावल, कभी शहबाज शरीफ जहाज़ लेके इधर से उधर पहुंच गए, और करने क्या गए हैं वहाँ पे, स्टे आप कहाँ कर रहे हैं, फिर बाद में कहानी सुना रहे हैं कि अपनी जेब से अदा किया। अच्छा, इसके भी इन्होंने कहा है कि अपनी जेब से अदा करेंगे। बहरहाल कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचे, 3 रोज़ का ये दौरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान, अताउल्लाह तारड़, आहद चीमा, ये भी वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल हैं। वाह। जिसका मतलब यह है कि आप ज़ाहिर है कि वज़ीर ख़जाना को साथ लेके जा रहे हैं ख़ास तौर पे, तो इसका मतलब यह है कि आप, और वज़ीर ख़ारजा भी साथ हैं, वज़ीर दिफ़ा भी साथ हैं। उनका इस्तकबाल जो है वो मदीना मुनव्वरा के जो गवर्नर हैं शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान अल सऊद, जी। उन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने जो गुज़श्ता रात है वो मदीना मुनव्वरा में क़याम किया। ये बताया गया कि मस्जिद नबी में जो है वो नमाज अदा करेंगे। हाँ, वो किया, और मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात है। ये अब पहला दौरा है, और इसमें सबको मालूम है कि टारगेट ये है कि SIFC के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाए। पाकिस्तान को है पैसों की ज़रूरत, बिल्कुल डॉलर्स की। अच्छा, डॉलर्स भी पाकिस्तान का जो कैश फ्लो शॉर्टेज है ना, उसके लिए आपको ज़्यादा इस वक्त दरकार है, इमरजेंसी में। हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। सही। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि आपके, अच्छा फिर हमें वादा नहीं चाहिए, हमें फौरी तौर पे चाहिए। यानी आपके पास 10 अरब डॉलर की अगर
آئل ریفائنری لگانے کی بات کرتے ہیں تو وہ پیسہ جو ہے وہ پاکٹ منی نہیں ہے شہباز شریف کی جاؤ چیزی کھا لو کہ جہاں جدھر خرچ کرنا ہے کر لو، ایسا نہیں ہے. صحیح. وہ پیسے جو ہیں وہ ایک مد میں آ رہے ہیں، آپ کے پاس وہ آئے پیسے، اس نے چلے جانا ہے اس کی مشینری خریدنے کے لیے. وہ پاکستان میں تو نہیں اویلیبل نا، وہ تو باہر سے خریدی جانی ہے، وہ ڈالرز میں ہی جانی ہے. تو وہ آئے گی، پھر وہ مشینری آئے گی، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اس کو آپریشنل ایکسپینڈیچرز اور اس کے پروجیکٹ بنانے کے مد میں کوئی پیسہ رہے گا بھی یہاں پہ. یہاں پہ کچھ لوگ ہائر ہوں گے اور ان کو نوکریاں مل جائیں گی، لیکن پھر اس کے بعد وہ چلے گی، اس کے ثمرات، اور پھر آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ از امپورٹنٹ. بٹ ابھی آپ کا ایشو ہے کیش فلو کی شارٹیج. یہ نومبر کے مہینے تک جو اعداد و شمار ابھی تک سامنے آئے، 26 سے 30 ارب ڈالر پاکستان کو ریکوائرڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں ابھی شارٹیج موجود ہے. آپ نے اس گیپ کو برج کرنا ہے. آپ کے جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے، آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے کہ آپ نے قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں، اس میں آپ کو بڑی ریکوائرمنٹ ہے، اور اوور آل آپ کو ایک بڑا کیش فلو کا انجیکشن چاہیے. بالکل. آپ ظاہر ہے کہ لامحالہ سعودی عرب سے یہ مانگیں گے کہ SIFC کے پلیٹ فارم کے تھرو اور ادروائز، یعنی آپ کو ایک اچھا پیکج مل جائے. کتنا پیکج ملے گا تو وہ میرے خیال میں بڑا اچھا ہوگا اگر آپ کو فار ایگزامپل ایک کمپریہنسو اوور آل 10 ارب ڈالر کا پیکج مل جائے سعودی عرب سے. یعنی اس میں انویسٹمنٹ ہو، اس میں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل ہو، اور اس میں آپ کے جو ریزروز ہیں، نہیں جو آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے آپ کے پاس وہ کچھ پیسے جو ہے وہ رکھوا دے. لون کی مد میں ہی ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو رکھوا دے، چھیڑنے نہیں ہے پڑے. انیشیل یہاں سے ہو جائے. SIFC کا ٹارگٹ کیا تھا؟ 5 سال میں 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی 5 سال میں، ٹھیک ہے. اور 5 سال میں 100 ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ظاہر ہے کہ آپ میجر چنک جو ہے وہ سعودی عرب، UAE، قطر اور چائنا، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. صحیح. سعودی عرب سے اگر آپ کا اچھا آغاز ہو جاتا ہے، اللہ کرے ہو جائے، اگر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو سکسیسفل کہہ سکتے ہیں. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ جی یہ تو تھی ہماری فرمائش، جی، یا یہ تو تھی ہماری یوں سمجھ لیں خواہش جی کہ یہ ہو جائے. آگے کی گنجائش، آگے کی گنجائش. اچھا، گنجائش میں جب آپ بات کرتے ہیں نا، میں آپ کے سامنے 8 سٹوریز کی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کے بریفلی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ اس وقت کتنا لائکلی ہے اور یہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. جو خبریں فی الحال چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ OGDCL اور PPL، جی اس کی جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ، اور ریکوڈک میں انویسٹمنٹ جی 1 ارب ڈالر کی، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ہونے جا رہی ہے. ہاں، امکان کے طور امکان ہے کہ 1 ارب ڈالر ہو جائے گا. 1 ارب ڈالر وڈ بی اے بٹ لیس، جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو پاکستان کو مل جانا چاہیے. اب اس میں ظاہر ہے کہ شریف خاندان ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے، USP، وہ یہ ہے کہ ہماری سعودی رائل فیملی کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں. تعلقات بالکل اچھے رہے ہیں. اب نہیں ہے. نہیں، ابھی بھی ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں کہ وہ تعلقات خراب ہیں، لیکن جس جنریشن کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں وہ جنریشن محمد بن سلمان سے اوپر والی جنریشن ہے. اچھا. جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. ظاہر ہے کہ سرور پیلس پاکستان سے میاں صاحب کی ڈیلیں کروا کے باہر بھیجنا، واپس پاکستان بھیجنا، اس کے لیے یہ تمام معاملات، وہ العزیزیہ وہ کہاں لگی تھی، وہ سرور پیلس کہاں تھا، وہ یہ سارا کچھ جو بزنس سارا جدہ میں جو فیسیلیٹیٹ کیا، تو وہ ظاہر ہے کہ تعلقات تھے تو فیسیلیٹیٹ کیا نا. پرویز مشرف کو سزا پہ امپلیمنٹ کروانے سے اور اس سے روکا تو وہ کس نے روکا؟ سعودی عرب نے روکا نا. 2007 میں میاں صاحب کی ایک فلاپ واپسی کے بعد پھر سعودی کراؤن پرنس کے طیارہ آیا تھا نا لینے کے لیے، یہاں سے دوبارہ چلے گئے تھے. جی بالکل. پھر دوبارہ انہی کے پریشر پہ پاکستان آئے تھے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جن کے ساتھ تعلقات شریف فیملی کے رہے ہیں جی، وہ ہاؤس آف سعود کی پالیٹکس میں محمد بن سلمان کے رائیولز ہیں. اچھا اچھا اچھا. ان میں سے کچھ شہزادوں کو محمد بن سلمان نے الٹا لٹکایا بھی ہے، اور جنہوں نے بند کیتا سی. ہاں، اور ان سے پیسے بھی وصول ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا محمد بن سلمان کا طریقہ کار اور پوائنٹ آف ویو، لیکن 2022 سے آن ورڈ
آپ کی تو کوشش تھی نا محمد، ان سب سے پیسے لینے کی کوشش کیا پہلے نہیں کی؟ شہباز شریف نے ترلا نہیں ڈالا، پیسے نہیں مانگے نا، آپ کو نہیں ملے، جی گویا کے تعلقات وہ نہیں ہے کہ ہم نے مانگے تو انہوں نے دے دیے۔ جی محمد بن سلمان کا اس وقت طریقہ کار کیا ہے اور کیا چل رہا ہے سعودی عرب میں، اس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ ریکوائرڈ پیسے فار ایگزامپل یہ پیکج ہو جاتا ہے تو اٹ ول بی اے ڈپلومیٹک کو۔ اچھا ہاں، بہت بڑی کامیابی ہوگی موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ جی بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ ہی ماڈل جو ہے وہ سامنے رکھتی ہے۔ یہ اگر ان کے کہنے کے اوپر آنے ہوتے ہیں نا تو کب گارنٹی تو وہی پہلے دورہ ہوا ہے تو یہ دورہ۔ اچھا، پھر آرمی چیف کے تعلقات کو بڑا بوسٹ اباؤٹ کیا جاتا ہے گلف ریجن میں، انہوں نے وہاں پہ سرف بھی کیا ہے، تو اگر اف ایٹ آل سم تھنگ ہیز ٹو کم وہ ان کی وجہ سے آئے گی، وہ میاں صاحب کی وجہ سے، جو بھی پہلے دورہ ہوا ہے وہی نا۔ اچھا، خان صاحب کے دور میں بھی جی پیسے جو ہیں ان سے فوج نے ہی مین وہ کی تھی، بالکل ایسے ہی، جو 2018 اپ فرنٹ بالکل ہی آغاز میں 2 months 1 month ڈاؤن دا لائن، اس میں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی ریپو نہیں تھی جی اس وقت، نہیں بننے والی، اوبویسلی اس کے پیچھے فوج کا اور وہ بھی سارا تھا، اب وہ ماڈل ایپ رکھ کے اب ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ اس قسم کا ہے وچ از ناٹ آئیڈیل، لیکن انہیں گارنٹی ان کی چاہیے، لیکن پیسے جو ہے نا وہ پھر انہی کے کہنے کے اوپر آتے ہیں جب بھی آتے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال سعودی عرب میں کیا چل رہی ہے؟ ایک طرف سعودی عرب کا چہرہ یہ ہے کہ قطر نے ابھی تک کا جو دنیا کا سب سے بڑا سپورٹس کا ایونٹ ہے، جی جو سب سے مہنگا ایونٹ ہے، وہ تھا فیفا ورلڈ کپ 2022، جی قطر فٹ بال بالکل کا جو ورلڈ کپ کروایا تھا، اس کو تقریباً $256 ارب کا اس کا بجٹ تھا جو قطر نے اس کے اوپر لگایا اور وہ ایونٹ کروایا، لیکن پھر محمد بن سلمان نے اپنا اکنامک مسل اور یہ بتانا تھا کہ ہو از دا باس آف گلف، بالکل یا میں کیا چیز ہوں، جی، تو انہوں نے تو اپنی وہ بھی دکھانی تھی نا، اجارہ داری اپنی یعنی کہ جاہو حشم جاہو جلال۔ ہاں تو ایک طرف ہے فیفا ورلڈ کپ جی، فٹ بال کا، دنیا کا دوسرا بڑا سپورٹس ایونٹ، نہیں دنیا کا دوسرا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا سپورٹس اولمپکس، نہیں، اولمپکس از ناٹ دا بگیسٹ ایونٹ، اچھا فٹ بال از دا بگیسٹ ایونٹ جو فیفا کا ورلڈ کپ ہے۔ آپ پارٹیسپیشن کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے زیادہ کنٹریز میں انوالو ہوتی ہیں، نہیں وہ تو میں تو اس کے آپ اس حساب سے کہہ رہے ہیں آگے ادروائز بھی نہیں، جتنے لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں اولمپکس بلا شبہ، لیکن اس کی ویورشپ، اس کا اوور آل کیرزما اور وہ سب کچھ اتنا نہیں ہوتا جتنا فیفا ورلڈ کپ کا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ جس کو بھی کیٹیگرائز کر لیں نا، لیکن جتنے عالمی کھیل ہیں اس کے بعد ریجنل یا کانٹیننٹل گیمز کی باری آتی ہے، تو کوئی 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر پہ ہوگا نا ایشیا کی جو گیمز ہیں، ایشین گیمز، بالکل ایسے تو ایشین گیمز 2028 میں ہونی ہے سعودی عرب میں، اس کے لیے محمد بن سلمان نے جو پیکج رکھا ہے وہ $500 ارب کا ہے، 256 کا دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہوا تھا، تو گنجائش کی کا یہ عالم ہے۔ تقریباً ڈبل کر دیا اسے۔ 2022 میں ارامکو نے جو نیٹ پروفٹ کمایا وہ تقریباً $192-93 ارب کا ایک سال میں، ارامکو سعودی جی تیل، اب تیل کی، لیکن 2023 میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں جس نے محمد بن سلمان کو بڑی حد تک جھٹکا دیا۔ اچھا، ان کی جو آئل کی پروفٹس ہیں وہ ہو گئے ڈاؤن، کچھ خبریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس گنجائش کتنی ہے، صحیح، اور اس گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان 8 خبروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر شہباز شریف یہ جو معاملہ لٹکا ہوا ہے نا ہاں اور نہ کے بیچ، جی اس میں ہاں لے آتے ہیں، ایک تو بات ہے کہ یہ جو گئے ہیں یہ ایسے نہیں گئے، اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ سفارتخانے، ایمبیسیز، یہ سب کچھ چل رہی ہوتی ہے، سعودی سفیر کی ملاقات بھی ہو چکی یہاں پہ، تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ ملنا ہے جب اس قسم کا وفد گیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ کیا ملنا ہے، اس میں صرف وعدہ ملنا ہے، جیسے پہلے بھی $22 ارب آ جائے گا، $8 ارب آ جائے گا، $10 ارب آ جائے گا، جو کہ نہیں آیا، کیا وعدہ ہی ملنا ہے یا سچ مچ؟ صحیح، اور اس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وڈیالہ جیل والا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ کل کی خبر ہے،
ब्लूमबर्ग ने छापी है और इसको पूरी दुनिया में कैरी किया गया. सऊदी अरेबियाज फ्यूचरिस्टिक 500 billion NEOM mega city just got a lot smaller for now. अच्छा. कि उनका जो PIF है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड भी कहा जाता है या इन्वेस्टमेंट फंड भी कहा जाता है, जिसके सेंटर चेयर के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान है, फैसला साज सबसे बड़े उसमें वो हैं, उसको एक बड़ा धचका लगा है. अच्छा. और उसमें पैसे हो गए कम. इन्होंने जितनी एलोकेशन करनी थी 2024 में वो नहीं की, अपने पास नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट के लिए जो मोहम्मद बिन सलमान के लिए इस वक्त ख्वाब है, जिंदगी मौत का मसला. हाँ, जो उसका ख्वाब है, विजन 2030 जी, उसके लिए पैसे नहीं है. पहले बातें चल रही थी कि 10 लाख लोग जो है उनकी वो रिहाइश शुरू हो जाएगी बाय 2030, और अब जो नया फिगर रिवाइज होके आ रहा है कि 3 लाख. अच्छा. और उसमें भी जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जो कमी है वो जो प्रॉफिट्स का लॉस हुआ है उसकी वजह से हुई है. अच्छा, ये खबर देखें, अगली खबर देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया में लगी हुई है. सऊदीज स्केल बैक एम्बिशन फॉर 1.5 ट्रिलियन डेजर्ट प्रोजेक्ट नियोम. स्केल बैक कर लिया उसको, सुकड़ गया है वो प्रोजेक्ट, और अब उस तरीके से नहीं हो पाएगा. और उसमें वो बाकायदा फिगर्स भी बता रहे हैं कि कितना पैसा किस मद में कम हुआ है. 2022 का स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन सलमान का कि जो फर्स्ट फेज है नियोम का, उसमें 1.2 ट्रिलियन रियाल्स यानी कि 320 अरब डॉलर लगेंगे बाय 2030. हाफ ऑफ दैट इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड विच द डिफेक्टो रूलर्स चेयर्स, कि जिसको वो चेयर खुद करते हैं. तो वो पैसे जो हैं उन्होंने अपने वहाँ पर नहीं डाले. आगे आ जाएं कि जो सऊदी अरब का जो ऑयल जाइंट है अरामको, पोस्ट 25% फॉल इन फुल ईयर प्रॉफिट. 25% जो है वो उनका प्रॉफिट एक साल में कम हो गया. उसके बाद आप अगला स्टेटमेंट देखें कि अरामको पेज नियरली 100 बिलियन इन डिविडेंड्स एज प्रॉफिट्स टम्बल. प्रॉफिट्स नीचे गिर रहे हैं और उनको डिविडेंड जो है जो उन्होंने दिया वो 100 अरब डॉलर है ऑलरेडी. उसके बाद अगली उसके ऊपर आ जाएं, जो फ्रांस 24 है, उसने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब जो है उसको इस वक्त किस किस्म के मौशी खदशात ने घेरा हुआ है. सही. और जो अरामको के शेयर्स हैं उनके उसमें गिरावट, और फिर जो अरामको के को चेयर करते हैं जी, वो बता रहे हैं कि हमने जो है ये जो दुनिया फॉसिल फ्यूल की बात कर रही है जी, मोहम्मद बिन सलमान का भी यही था ना कि हमने ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना है और दुनिया ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रही है. इस वजह से हम विजन 2030 बना रहे हैं कि हमने ऑयल से पैसा नहीं बनाना, हमने बनाना है मुतबादिल जो है ज़राअत, सनत, उसके अलावा टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म के अलावा टूरिज्म. जी बिल्कुल. और नियोम सिटी और इंटरनेशनली जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे. उन्होंने तो 20-20, 25-25 और 50-50 साल के टैक्स में बड़ी हद तक छूट भी दी है कि जो UAE में कंपनीज हैं वो और दीगर जो रीजन में कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं, उधर है, वो रीजनल ऑफिसेज बनाए हुए हैं, वो वहाँ पर आ जाएं. वो तो अपने हर किस्म के हाथ पांव मार रहे हैं. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और दिलचस्प खबर है वो खबर ये है कि ये सऊदी क्राउन प्रिंस MBS 100 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्वेस्ट फॉल्टर्स, कि सऊदी अरब का इस वक्त अपना टारगेट ये है कि सालाना 100 अरब डॉलर की उनके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए. बिल्कुल. ये टारगेट जो बंदा लेके चल रहा है उसका टारगेट जो है उन्होंने मिस किया है. हमारा भी टारगेट बाय 81 बिलियन डॉलर्स. इनका टारगेट जो है वो था 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन उनके पास तकरीबन 19 अरब डॉलर की FDI आई है. 81 अरब डॉलर कम है ये उस टारगेट से जो टारगेट सेट किया था मोहम्मद बिन सलमान ने.
تو ایک ایسا ملک جو خود اتنا بڑا ٹارگٹ رکھ کے بیٹھا ہو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی انویسٹمنٹ آنی چاہیے، ہم اس سے انویسٹمنٹ مانگنے یا پیسے مانگنے جا رہے ہیں، یہی 1900 نے کہہ رہے ہو ہمیں دے دیں. تو اب جو ہے اس ساری صورتحال میں یہ تو طے ہے کہ کچھ ملے گا اچھا جب یہ جا رہے ہیں نا. کتنا ملے گا؟ کتنا ملے گا اس کے لیے یہ صورتحال ہے جس کو دیکھ کے کم از کم مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو مانگ رہے ہیں، تو یہ تو باجے بجاتے ہوئے واپس آئیں گے. نہیں تو یہ تو پھر پورے پاکستان کو بجانے چاہیے. صحیح. نہیں مطلب یہ تو ایک اچھی خبر ہوگی نا آپ کو اگر یہاں سے ملنے لگ جاتا ہے. معیشت دیکھیں، سیاست کو تھوڑا سا سائیڈ کے اوپر رکھ کے دیکھیں نا، معیشت سے تو جو ہے نا ہر بندہ متاثر ہوتا ہے. آپ ہمیں سننے والے دیکھنے والے ہر بندہ متاثر ہوتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے 2022 اور 2023 میں ایک چیز تو ہر پاکستانی نے سیکھ لی جی کہ ملک میں اگر سیاسی استحکام نہیں ہے تو معاشی استحکام نہیں آئے گا، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر پروٹیسٹ چل رہے ہوں گے، اگر پارلیمنٹ اپ اینڈ فنکشننگ نہیں ہوگی، ایک فنکشنل ڈیموکریسی نہیں ہوگی، آپ کے ہاں عدالتیں جو ہیں وہاں پر سیاسی کیسز جو ہیں ان کی بھرمار نہیں ہوگی، اور یہ شک موجود ہوگا کہ حکومت کبھی بھی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں انویسٹمنٹ آنا بڑا حیران کن ہوگا. جی جس وقت فچ اور کریڈینڈو اور بڑی بڑی جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز اور انشورنس گروپس ہیں جو کسی بھی ملک میں جب کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ریلائی کرتا ہے ان کی رپورٹس پہ اس ملک کے حوالے سے، وہ پاکستان کے حوالے سے بہت نیگیٹیولی رپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ وہاں پر پیسے لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ چیزیں اس کو قومیاں لیا جائے، گورنمنٹ کنفسکیٹ کر لے، فریز کر دے، آپ کے پیسے ڈی ویلیو ہو جائیں، آپ کے پیسے جو ہیں وہ دوبارہ سے جو آپ نے پروفٹس اگر یہاں کما لیے ان کو واپس ڈالر میں کنورٹ کر کے آپ کو باہر نہ لے جانے دیے جائیں، جی ڈالر اویلیبل نہ ہو. تو اس کے لیے دیکھیں اگر آپ نے ملک میں استحکام لانا ہے تو آپ کو ڈیالہ تو جانا. اڈیالہ 24 کلومیٹر دور ہے. آپ کو جو کام 8 فروری سے پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا، اب کر لیں، اب کر کے دیکھ لیں. شاید فاقہ ہو جائے. آپ کے پاس اگر آپ کے ٹارگٹس ہیں کہ آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کہ جو ٹرمز جس کی ہوں، جی میں سارے ایک دو سٹیپ پیچھے ہو سکتے ہیں نا اس ملک کے لیے، Absolutely. یا نہیں ہو سکتے. ہوگا تو لڑائیاں بھی کریں گے اور دوستیاں بھی کریں گے. کسی بھی ایک شخص کی انا سے بڑا تو نہیں ہے نا یہ ملک. ایبسلیوٹلی، یہ بات تو ہے. نہیں، کسی کی انا اس ملک سے بڑی تو نہیں ہے نا. بالکل نہیں. تو آپ اپنا دو سٹیپ پیچھے ہو کے ایک دفعہ کر کے دیکھ لینا. اگر آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے اور کسی بھی ملک کو، کسی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یہ شیورٹی ہے کہ اگلے 5 سال کوئی حکومت ہے، چلے گی، سٹیبل ہے، یہ سسٹم کی کنٹینیوٹی ہوگی، اور اپوزیشن اپنی جس طریقے کا جو اس کا کام ہے وہ کر رہی ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوا ہوا ہے، سیکورٹی کنسرنز نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے لانا بہت آسان ہو جائے گا. بہت آسان ہو جائے گا. لیکن محمد بن سلمان نوئنگ تھرو ہز ٹریک ریکارڈ وہ بلا وجہ پیسے دینے کے اوپر آف ہو چکا ہے سعودی عرب. بالکل ایسے ہی. یہ جو ان کے ملٹیپل منسٹرز کی سٹیٹمنٹس ہیں، ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنس کے اوپر بھی اسی قسم کی گفتگو کی تھی کہ امداد نہیں ملے گی، وہ مفت کا پیسہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. اینڈ ایف ایٹ آل آپ کو اس قسم کا کیش انجیکشن آتا ہے تو پھر وہ شرائط کے ساتھ آئے گا، چاہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ایران کے حوالے سے ہوں، بالکل چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ پھر وہ شرائط کے ساتھ آئے گا. لیٹ سی، ظاہر ہے کہ کتنا اس میں سے گین کر پاتے ہیں. ٹارگٹ تو آپ کو میں نے بتا دیا، اور دوسری طرف ان کی صورتحال کیا چل رہی ہے وہ بھی بتا دی. تو دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کیا لے کے آتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.